حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پورا فرماتا ہے، جو وہ چاہتے ہیں خدا فرما دیتا ہے، یہ ان کے اختیار کا معنی ہے۔ لوگ اپنے پیاروں کی خاطر اپنے کاروباروں کو بدلتے ہیں، اپنے پیاروں کی خاطر وہ دکان کو بدلتے ہیں، اپنے مکان کو بدلتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے پیار اور اس کی مرضی کی خاطر کعبے کو بدل دیا۔ یہ معنی ہے اختیار کا، یعنی ان کو اتنا اختیار ہے کہ جب انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مبارک اوپر کو اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے میرے حبیب تیرا رخ زیبا میں بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ہاں جا تیری خاطر تیری مرضی کی خاطر میں نے کعبہ بدل دیا، جس طرف تو رخ کرے جس کو تو پسند کرتا ہے اسی کو ہم نے قبلہ بنا دیا۔ یہ معنی ہے مختار کا۔ اب میں یہ چاہوں آج کہ مجھے اپنا پاکستان بہت پسند ہے اور لاہور کا جلو پارک مجھے پسند ہے، تو اب میں چاہوں کہ جلو پارک کعبہ بن جائے اور میں اس طرح منہ کر کے کہوں میں دعائیں مانگتا رہوں، تو بتائیں کیا یہ میری مرضی پوری ہونے والی ہے؟ اس میں مختار ہوں، میرا کوئی اختیار ہے؟ نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاہا تو حضور جس طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس کو تو پسند کرتا ہے، اگر حضور کعبے کی بجائے کسی اور طرف رخ فرما دیتے تو وہی خدا کی قسم کعبہ بن جاتا۔ یہ معنی ہے اختیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آیات سے پہلے جانے سے پہلے علامہ ابن تیمیہ کی ایک عبارت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار مانتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہے۔ الصارم المسلول کے اندر علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ وقد اقامہ اللہ علیہ والسلام مقام نفسہ فی امرہ ونہیہ واخبارہ وبیانہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نائب مقرر کر دیا اپنے حکموں میں، اپنی نہیں میں، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس میں نہ فرما دے کہ یہ نہیں، وہ اللہ کی نہیں ہوتی ہے، اور جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یس فرما دے وہ اللہ تعالیٰ کا یس ہوتا ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے دے، جو وہ بیان فرما دے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو اپنا نائب بنا دیا ہے۔ تو وہ نائب ہونے کے معنی میں آقا کائنات سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مختار ہیں، اور اسی معنی میں ہم ان کو مختار کل کہتے ہیں، اور وہ معزون ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کے اختیار سے۔ یہاں انگلینڈ میں اگر کسی نے مکان ایک بیچنا ہے اور وہ کسی سفر پر جا رہا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ وکیل کے پاس جاتا ہے، تو وکیل کے پاس ایک فارم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں پاور آف اٹرنی، اور وہ ہماری زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے مختار نامہ۔ وہ پاور آف اٹرنی کے سائن کر دیتا ہے کہ میں نے چلے جانا ہے باہر کہیں، تو اپنا مکان یا جائیداد جو میں نے بیچنی ہے اس کا میں مختار اس کو بناتا ہوں، اب اس کا بیچنا میرے، اس کے سائن کرنے میرے سائن کرنے ہیں، اس کا بیچنا میرا بیچنا ہے، میں نے اس کو مختار بنا دیا ہے، لیکن مختار میں نے بنایا ہے، یہ میری نیابت میں مختار ہے۔ اس طرح کائنات کے اندر امر و بیان میں، نہیں میں، اخبار میں، بیان میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نائب اور مختار بنا دیا ہے۔ اس معنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہیں، جیسے ہم کسی کو مختار بناتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کائنات کے اندر خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو یا صالحین کی ایک ذرہ برابر کا کوئی مالک ذاتی طور پر نہیں ہے، حقیقی طور پر نہیں ہے، بل اس کی عطا سے ہے۔ یہ ہے ایک وہ عقیدہ جو ہمارا ہے، جس کو میں نے اس کی چند لائنوں کے اندر عرض کر دیا۔